ہم بستری کا وہ طریقہ جس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک اہم موضوع کے اوپر بات کرنے جا رہا ہوں۔ اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ خواتین مجھے کہتی ہیں کہ سر ہمیں کوئی ایسی پوزیشن بتائیں یا ہمیں کوئی ایسا طریقہ بتا دیں جس سے جو مرد کا مواد ہو، مرد سے حاصل ہونے والا جو مواد ہے وہ ہم بچہ دانی کے اندر پہنچا سکیں اور لڑکا ہی پیدا ہو۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو طریقہ کار بتاؤں گا، آپ مرد کے مواد کو کس طرح سے آگے داخل کروا سکتے ہو۔ وہ ایسا کون سا طریقہ ہے جس سے مرد کا مواد آگے داخل کر جائے گا اور آپ کا انڈا جب خارج ہوگا تو آپ جلد از جلد کنسیو کر سکو گے۔ ویڈیو بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ ناظرین، اولاد کی خواہش ہر انسان کے دل میں ہوتی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد پیدا ہو اور اس کا نام لینے والا اس وقت دنیا میں موجود رہے جب وہ خود دنیا میں موجود نہ ہو۔ صرف ہمارے ہاں ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے ممالک میں اکثر لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ہاں پہلی اولاد لڑکا ہو۔ بیٹے کی خواہش میں لوگ خصوصاً خواتین طرح طرح کے جتن بھی کرتی ہیں۔ اولاد نرینہ کی ایک خواہش ضد پکڑ جائے تو انسان کو بہت سارے غلط فیصلے کرنے پر بھی اکسا دیتی ہے۔ لڑکے کی خواہش میں کئی لوگ دھن دولت بھی خوب خرچ کرتے ہیں۔ کئی مرد دوسری شادیاں بھی اس وجہ سے کرتے ہیں۔ اولاد نرینہ کا پیدا نہ ہونا کئی خواتین کے لیے باعث طعنہ بن جاتا ہے۔ جن کے ہاں بیٹیاں زیادہ ہوتی ہیں، ایسے بعض گھروں میں بیویوں اور بہووں پر ظلم کے پہاڑ بھی توڑ دیے جاتے ہیں۔ ان کا ذہنی سکون تباہ اور ان کی زندگی اجیرن کر دی جاتی ہے، جس کا اثر پورے گھر پر پڑتا ہے۔ بیٹا ہو یا بیٹی، دونوں ہی قدرت کا انمول تحفہ ہے۔ قدرتی طور پر بیٹے یا بیٹی کی پیدائش کے امکانات تقریباً برابر ہی ہوتے ہیں، البتہ بعض ایسے عوامل ضرور ہیں جو کسی ایک امکان کو دوسرے کی نسبت بڑھا دیتے ہیں۔ اس مضمون میں یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ کون سے امکانات یا عوامل ہیں جو نرینہ اولاد کا سبب بنتے ہیں۔ کیا کسی طریقے سے والدین اپنی مرضی کی اپنی اولاد کی جنس کا تعین کر سکتے ہیں؟ تخلیقی پروسیس اور جنس کا تعین۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار جسم کے اندر ریپروڈکشن کا پورا پروسیس ابتدا ہی سے رکھ دیا ہے۔ اس نظام کے ذریعے وہ اپنی نسل کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اس ریپروڈکشن کے عمل سے ہر نوع میں نر اور مادہ کی پیدائش ہوتی ہے، لیکن نر یا مادہ کا انتخاب کسی بھی نوع کے اختیار میں نہیں ہوتا، یعنی کوئی بھی استقرار حمل کے دوران بائی چوائس اپنی پسند سے جنس کا تعین یعنی بیٹی یا بیٹا کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ بچے کی پیدائش میں جنس کی تعین میں طبی طور پر خواتین کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ پیدا ہونے والے بچے کی جنس کے تعین میں مردوں میں موجود کروموسومز ہی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس کے علاوہ جو ہمارا اہم موضوع اس کے بارے میں بتاتے چلیں۔ ناظرین، ہم بستری کا وہ کون سا طریقہ ہے جس سے لڑکا پیدا ہوتا ہے یا لڑکی پیدا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کے رحم یعنی بچہ دانی کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، یعنی ایک اس کے دائیں جانب ہے اور ایک اس کے بائیں جانب ہے۔ تو جب مرد و عورت آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو منی اگر دائیں طرف ٹھہر جائے، دائیں طرف چلی جائے تو پھر لڑکا پیدا ہوتا ہے، اور اگر منی بائیں طرف چلی جائے تو پھر لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ بات امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ رحم میں عورت کے بچے دانی میں اگر منی دائیں جانب ٹھہر جاتی ہے تو پھر لڑکا پیدا ہوگا، اور اگر بائیں جانب ٹھہر جاتی ہے تو پھر لڑکی پیدا ہوگی۔ اس کے علاوہ سب سے پہلی بات، جب آپ کوشش کرتے ہو کہ جراثیم جو ہیں وہ آگے گزر جائیں، بچہ دانی کے اندر داخل کرتے ہوئے آگے کے اندر پہنچ جائیں، تو اس کے لیے آپ کو کیا اہم چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ وہ یہ ہے کہ بچے دانی کا منہ جو ہے وہ کھلا ہونا چاہیے۔ بچے دانی کا منہ کب کھلتا ہے؟ جب آپ کے ماہواری کے دن ہوتے ہیں۔ جب آپ کا بچہ دانی کا منہ کھلتا ہے وہ ہوتی ہے اوولیشن،
جب انڈے کا اخراج ہوتا ہے، ان دنوں پر اگر آپ مل جاتے ہو اپنے شوہر کے ساتھ، ہم بستر ہو جاتے ہو حمل کی وجہ سے، تو آپ جو زیادہ سے زیادہ چانسز کے ساتھ کنسیو کر سکتے ہو، کیونکہ بچہ دانی کا جو منہ ہوگا وہ کھلا ہوگا اور آپ کا جو سپمز ہوگا وہ داخل ہو جائے گا۔ لیکن اب اس کو آگے بھیجنے کا طریقہ جو آپ نے پوچھا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ میں نے ایک ویڈیو بھی دیکھی ہے جس میں یہ طریقہ کار بتایا گیا تھا، تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسا کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو دھکیل کے آگے بھیج دیں۔ اس کے لیے ضروری کیا ہوتا ہے وہ سمجھ لے کہ بچہ دانی کا منہ کھلا ہونا چاہیے اور سپمز کی اتنی سخت ہونی چاہیے کہ وہ آگے کی طرف داخل ہو جائے۔ تو جراثیم جو ہوتے ہیں یہ زندہ ہوتے ہیں، ملین کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان کو آگے سے کوئی سپیس نہیں ملے گی، یعنی کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ملے گی، ایسا کوئی جگہ نہیں ملے گی جس سے سپمز ہیں وہ رک جائیں، تو وہ خود بخود آگے کی طرف سفر کر جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کون سی جو پوزیشن اختیار کرنی چاہیے، محفوظ کیسے آپ ہو سکتے ہو؟ زیادہ تر جوڑوں کی طرح جو حاملہ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ شاید سوچ رہے ہوں گے حاملہ ہونے کے لیے بہترین جنسی پوزیشن کیا ہے؟ یقین کریں یا نہیں، ماہرین کے پاس اب بھی حتمی ثبوت کی کمی ہے۔ اس بارے میں بہت ساری سائنس نہیں ہے کہ کون سی پوزیشن حاملہ ہونے کے لیے بہترین ہے۔ سیکس پوزیشن کیوں اہم ہے؟ جلد حاملہ ہونے کے لیے بہترین سیکس پوزیشن کی اقسام: مسینی پوزیشن، ڈوگی سٹائل، کندھوں پر ٹانگیں، عورت اوپر مرد نیچے، پیچھے سے داخلہ، جمع کے بعد سیدھے لیٹے رہنا، ٹانگیں اوپر رکھے۔ ناظرین، ڈاکٹروں نے سوچا ہے کہ اس طریقہ کار کے بعد افقی حالت میں رہنے سے حمل کی کامیابی میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں انہوں نے پایا کہ جو لوگ سپرم کی منتقلی کے بعد 15 منٹ تک اپنی پیٹھ کے بل لیٹ گئے، ان میں 3 چکروں کے بعد حمل کی شرح 27% تھی۔ اس کا موازنہ ان لوگوں سے کریں جو منتقلی کے فوراً بعد اٹھے، ان میں حمل کی شرح 18% تھی۔ سیکس پوزیشن کیوں اہم ہے؟ اگرچہ کوئی بھی پوزیشن حاملہ ہونے کی ضمانت نہیں دے گی، مریضوں کو تجویز کی جاتی ہے کہ وہ ایسی پوزیشنوں پر غور کریں جو کشِ شکل کا فائدہ اٹھانے میں مدد کرتی ہیں، جیسے مشینری۔ آپ اور آپ کا ساتھی دونوں اپنے ڈاکٹروں سے ملے تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ آپ بچے پیدا کرنے کی اچھی صحت مند رینج میں ہیں۔ جن دنوں آپ کی زرخیزی ہوتی ہے، عام طور پر 5 دن بیضہ دانی تک، اور اس کے 24 گھنٹے بعد آپ کو ہر دوسرے دن جنسی تعلق قائم کرنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ مشینری پوزیشن، اوپر مرد نیچے عورت، حاملہ ہونے کے لیے بہترین جماع کی پوزیشن ہے، تاہم اس دعوے کو بیک اپ کرنے کے لیے کوئی تحقیق نہیں ہے۔ مباشرت کی کوئی بھی پوزیشن جو سرویکس یا اندام نہانی اس معاملے کے لیے کہ قریب سپرم حاصل کرتی ہے، آپ کو حاملہ کر سکتی ہے۔ نطفہ کشِ شکل کی مدد کے ساتھ یا اس کے بغیر تولیدی راستے کو تیرے گا۔ مشینری پوزیشن: ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ مشینری کی کوشش کی گئی اور سچ ہے۔ اوپر آدمی کا ہونا کشِ شکل کو آپ کے حق میں رکھتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق وہ اندازہ لگا رہے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر بچے کو حاملہ کرنے کے لیے سب سے زیادہ مقبول جنسی پوزیشنوں میں سے ایک ہے۔ عورتوں کے اوپر والی پوزیشنوں میں سپرم کو اوپر کی طرف تیرنا پڑتا ہے، لیکن اوپر مرد آپ کی اندہامی نہانی کے سوراخ میں سپرم کو بہنے دیتا ہے اور آپ کے گریوا کی طرف اضافی تاثیر کے لیے اپنے نیچے تکیہ رکھیں، جو سپرم کے لیے اور بھی زیادہ سازگار زاویہ دے سکتا ہے۔ ڈاکٹروں نے سوچا کہ اس طریقہ کار کے بعد افقی حالت میں رہنے سے حمل کی کامیابی میں بہتری آ سکتی ہے۔ ایک تحقیق میں انہوں نے پایا کہ جو لوگ سپرم کی منتقلی کے بعد 15 منٹ تک اپنی پیٹھ کے بل لیٹ گئے، ان میں 3 چکروں کے بعد حمل کی شرح 27% تھی۔ اس کا موازنہ ان لوگوں سے کریں جو منتقلی کے فوراً بعد اٹھے، ان میں حمل کی شرح 18% تھی۔ ڈوگی سٹائل:
MRI اسکینوں کا استعمال کرتے ہوئے محققین اس بات کا موازنہ کرنے کے قابل ہیں کہ کون سی جنسی پوزیشن مشینری یا ڈوگی سٹائل گریوا کے سب سے زیادہ قریب انزال ہوتی ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرت ہو سکتی ہے کہ مشینری پوزیشن کے مقابلے میں عقبی اندراج عضو تناسل کو نطفہ پہنچانے کے لیے مثالی مقام کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ یہ تحقیق ہمیں اس بارے میں کچھ نہیں بتاتی ہے کہ اس سے حمل کی کامیابی پر کیا اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ مشینری پوزیشن سے بور ہو چکے ہیں لیکن آپ پھر بھی ایسی پوزیشن چاہتے ہیں جو حاملہ ہونے کے لیے بہترین ہو تو پیچھے داخلے پر غور کریں۔ ڈوگی اسٹائل حاملہ ہونے کی کوشش کرنے کے لیے ایک بہترین پوزیشن ہو سکتا ہے کیونکہ آپ کے پاس دخول کی بہترین گہرائی ہوتی ہے۔ عضو تناسل کے سر کو گریوا کے کھلنے کے دائیں طرف رکھنا، جس کا مطلب یہ ہے کہ سپرم گریوا کے ذریعے سفر کے لیے بہترین پوزیشن میں خارج ہوتے ہیں۔ کندھوں پر ٹانگیں، یہ تقریباً بہت آسان لگتا ہے لیکن جب حاملہ ہونے کی بات آتی ہے تو کشش شکل ایک کردار ادا کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر مشینری کے لیے اس مہم جوئی کا مشورہ دیتے ہیں۔ جب آپ پیچھے لیٹ جائیں اور اپنی ٹانگیں اپنے ساتھی کے کندھوں پر رکھیں۔ مرد کا عضو تناسل کشش شکل کے ذریعے عورت کے اندام نہانی کی طرف کھینچا جاتا ہے اور انزال کے بعد یہ سپرم کے لیے گریوا تک اور اسے گزرنا بہت آسان بنا دیتا ہے۔ عورت اوپر مرد نیچے۔ اوپر عورت والی پوزیشن خواتین کی پسندیدہ پوزیشن میں سے ایک ہے جس میں آپ کا چہرہ اپنے ساتھی کے پاؤں کے سامنے ہوتا ہے، آپ کے ٹکرانے اور پیسنے پر قابو رکھتا ہے، اور جب آپ عمل پر قابو رکھتے ہیں تو آپ یہ بھی یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ گریوا سے گزرنے کے لیے سپرم کے لیے بہترین پوزیشن میں ہیں۔ اوپر عورت والی پوزیشن میں آپ دخول کی گہرائی کو کنٹرول کر سکتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جا سکے کہ انزال کے دوران گریوا عضو تناسل کے بالکل اوپر ہے۔ یہ ایک خوبصورت جنگلی سواری بھی بنا سکتا ہے۔ پیچھے سے داخلہ، ڈوگی سٹائل کی طرح اس پوزیشن میں آدمی کا پیچھے سے داخل ہونا شامل ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ عورت اپنے پیٹ کے بل لیٹی ہے اور مرد اپنے آپ کو اس پر جھکا لیتا ہے۔ پیچھے کا اندراج گہری رسائی حاصل کرنے کا ایک یقینی طریقہ ہے۔ جماع کے بعد، کیا جماع کے فوراً بعد آپ جو کچھ کرتے ہیں وہ حمل کو مزید ممکن بنا سکتا ہے؟ ایک بار پھر اس کے لیے بہت کم سائنسی ثبوت ہے، لیکن کئی اقدامات سپرم کو ان کے انڈے تک پہنچنے اور فرٹیلائز کرنے کے سفر میں لڑنے کا موقع فراہم کر سکتے ہیں۔ سیدھے لیٹے رہنا، ایسا کرنے سے نطفہ کو وہاں پہنچنے میں مدد مل سکتی ہے جہاں وہ جا رہے ہیں۔ 10-15 منٹ یہ کرنا چاہیے، پھر اپنے مثانے کو خالی کریں تاکہ آپ کے پیشاب کی نالی کے قریب موجود کسی بھی جراثیم کو دور کرنے میں مدد ملے جو پیشاب کی نالی کے انفیکشن کا باعث بن سکتے ہیں۔ اپنے شرونی کو سہارا دیں۔ جنسی تعلقات کے بعد اپنے کولوں کے نیچے تکیہ رکھیں تاکہ کشش شکل منی کے آپ کے رحم کی طرف لے جا سکے۔ ایک بار پھر اس میں سے 10 سے 15 منٹ کافی ہیں۔ ٹانگیں اوپر رکھیں، اپنی ٹانگوں کو دیوار پر رکھ کر آرام کریں، جو کشش شکل کو سپرم کی مدد کرنے کا ایک اور طریقہ ہے۔ آپ کبھی کبھی جنسی تعلقات کے بعد اپنے زیر جامہ یا ٹوائلٹ پیپرز پر نمی محسوس کر سکتے ہیں۔ یہ ممکنہ طور پر منی ہے، سپرم کا مائع حصہ۔ جنسی تعلقات کے 10 سے 15 منٹ تک وہ پہلے سے ہی آپ کے رحم میں ہوتے ہیں اور فیلوپین ٹیوبوں کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یہ معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔